الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وكان صوابا قیامت کے دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے سب کو بھی شکل میں لا يتكلمون بالقرآن التسليم إلا من أذن له الرحمن وكان صوابا بسم الله وقضي والملك الله السلام عليك في ذلك غير مبارك اسمع كثرة وعظات الوجدان يعني مختصر محمود كما يقال في سنة الكتب طول وقت والله تبارك وتعالى روح کی تفصیل ذکر کرتے ہیں سارے روح والاقوام قیامت کے دن اپنے سروں میں کھڑا ہے دوسری تفصیل مفسرین حضرات نے ذکر فرمایا جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے سروں میں کھڑے ہوں گے اللہ کی جلال کی صفت کا ایسا غلبہ ہوا ہے ان کے اندر لرزہ کب کبھی ہوگی والملائکۃ صفا اور فرشتے صف کی شکل میں وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے سامنے ہوں گے اس بات کا عرض ہے عرش معلیٰ کے دائیں بائیں میں متحد ہے نور کی مہر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نور کی لہر میں جبریل علیہ السلام وہ لہر ساتوں آسمانوں سے بڑی ساتوں زمینوں سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کی لہر کے اندر کو جبریل علیہ السلام محمد رسول کا یہ نہا کر ان کے 600 پڑھے جس وقت باہر نکلتے ہیں اپنے پاؤں کو ایسے جیسے پرندہ والے اپنے پاؤں کو پھیلا کر ہر قطرے جو نور کا قطرہ گرتا ہے جبہوں سے یعنی اس بات کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں کتنا قطرے گرتے ہوں گے ان کے پاؤں سے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ہزار فرشتہ بناتے ہیں اس کائنات کے اندر جتنی انواع مخلوقات کے ہیں سب سے زیادہ مخلوق فرشتوں کی ہے محققین حضرات فرماتے ہیں ہر انسان کے دو لگاؤ ڈاکٹر ہر انسان دو کرامن کاتبین یہ فرشتے ہیں وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ہر جاندار کے ساتھ ایک اس کا نگران فرشتہ رہتا ہے اللہ کے شان اس کی ہر طرح کی حفاظت کرتا ہے محققین حضرات نے فرمایا کوئی آنکھوں کی خدمت میں فرشتے نہ بالکل خدمت کر رہے ہیں کہ کانوں کی خدمت میں ایسے محققین حضرات نے ذکر فرمایا ایک ایک آدمی کے ساتھ 3300 فرشتہ
اللہ کے شان انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو بڑے اونچے شانے والا بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنے آپ کو اپنی قیمتی زندگی کو بالکل نہ اجاڑ ہی رہا ہے۔ اللہ کے شان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی امانت دی ہے۔ سانس اندر جا رہا ہے یہ بھی امانت ہے، باہر آ رہا ہے یہ بھی امانت ہے۔ انسان امین بن کر زندگی بسر کرے، امین بن کر زندگی بسر کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ خائن بن کر زندگی بسر کرے گا، انسان کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے سامنے ثم عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے فرشتے صفوں کی حالت میں ہوں گے، انسان انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، سب ثم عرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ۔ اللہ کا قرآن ہے، اماں کے پیٹ سے جیسے نہ تم پہلے دفعہ باہر آئے، قیامت کے دن قبروں کے پیٹ سے بھی ایسے ننگے باہر آؤ گے۔ انبیاء ہوں، تمام انسان بالکل جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، سارے انسانوں سے پہلے جنتی پوشاک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک پہنائیں گے۔ اللہ کے شان، اللہ کا قرآن ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، قبروں کے پیٹ سے ایسے آؤ گے جیسے اماں کے پیٹ سے باہر آئے، کوئی لباس نہیں، بالکل بغیر لباس کے اماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ ایسے قبر کے پیٹ سے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ اللہ کے شان، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سنائی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے ادب احترام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے حبیب کیا ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے، سب ننگے ہوں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، دو صفتیں اللہ پاک کی، جلال والی صفت اور قہار والی صفت۔ جلال والی صفت کا اثر انبیاء، تمام صلحاء، شہداء ان کے اوپر ہوگا، جلال والی صفت کا اثر، اور قہار والی صفت کا اثر کفار پر ہوگا، مشرکین پر ہوگا، اور ان کی حالت یہ ہوگی کوئی گھٹنوں تک، کوئی یہ ٹخنے، کوئی گھٹنے، کوئی کمر، اللہ کے شان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعضے ایسے ہوں گے انسان ان کی یہ پسینہ لجام بنا ہوا ہوگا، سارے پسینے میں غرق ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ذکر فرمایا ساری کائنات کو زندہ کروں گا اور میرے سامنے کوئی مشکل نہیں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اللہ کا قرآن ہے، ساری کائنات کا بنانا ایک جان کا بنانا میرے سامنے برابر ہے، ساری کائنات کا بنانا اور ایک جان کا بنانا۔ سورۃ بقرہ کے اندر نا اللہ پاک نے اسی مسئلے کو ذکر فرمایا ہے، دو بھتیجے چچے کو قتل کر کے مصر کے دروازے کے سامنے ڈال کر سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے پیغمبر دعا کرو ہمارے چچے کے قاتلوں کو اللہ پاک ظاہر فرماوے۔ قتل ہی خود کیا، اللہ کا قرآن سورۃ بقرہ میں ہے۔ اللہ کا شان، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا حضرت ایک تو ہمارا چچا قتل ہوا پڑا ہے، آپ فرماتے گائے ذبح کرو، آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، توجہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مذاق جاہل لوگوں کا کام ہے، میں حق کہہ رہا ہوں گائے ذبح کرو۔ اللہ میں آیا آخر میں، انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم کرنے والے ہیں،
ایک گائے کو ذبح کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس گائے ذبح کی ہوئی آدمی مقتول، اس کے ساتھ نہ اس کا کچھ حصہ لگاؤ گوشت کا. اللہ کا قرآن صاف ذکر کر رہا ہے. اب سے گائے ذبح کی ہوئی کا کچھ حصہ اس کو لگایا، اس مقتول کو بالکل زندہ ہو کرنا، بالکل زندہ ہو گیا. سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ اذ قتلتم نفسا، جس وقت تم نے قتل کیا اور اختلاف کیا. اللہ پاک اس بات کو ظاہر کرنے والے اللہ نے ظاہر کر کے دکھلایا. بالکل سی مقتول زندہ ہو کرنا، اس نے کہا مجھے ان بھتیجوں نے قتل کیا ہے. اللہ کے شان. اللہ پاک نے فرمایا دیکھا اس کو جیسے میں نے زندہ کیا، قیامت کے دن ساری کائنات کو ایسے زندہ کروں گا. اللہ پاک نے فرمایا زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گفتگو کریں گے، دعوت من الارض، ایک دفعہ بلائیں گے زمین سے سب باہر نکل کر آ جاؤ. قبروں سے نا بالکل زندہ ہو کر نکل کر آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلحاء ہوں گے، جو اونچے مقام والے ہوں گے، سفید رنگ کی سواری اونٹ کی مانند بالکل قبر کے ساتھ کھڑی ہوگی، عزت آبرو کے ساتھ نہ ان کو میدان محشر میں لے جاوے گی. جو بدکار ہوں گے، کفار مشرک ہوں گے، آگ بالکل قبروں کے ساتھ ہوگی، ان کو ہانک کر میدان قیامت میں لے جاوے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف کے اندر یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اللہ کے شان میں پہلے عرض کر رہا تھا ساری مخلوقات میں سے فرشتوں کی مخلوق زیادہ ہے، جن تھوڑے، چرند پرند سب تھوڑے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا گھر 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے ہر روز. دوسرے دن پھر اور 70,000، تیسرے دن پھر اور 70,000. یہ جو 70,000 طواف کر کے گیا قیامت تک ان کو باری نہیں ملے گی، اور 70,000 ایسے بدلتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بالکل نہ ہمیں بتلوائی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، وہ دن یقینی آنے والا ہے، لا ریب فیہ، وہ دن ہے، اس دن کے اندر بالکل آنے میں کوئی شک نہیں. وہ دن آ کر رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے وقت انسان کو اللہ پاک نے تھوڑا وقت زندگی دی ہے اور اس دن کی تیاری کرنے کے لیے دی ہے. آدمی اس دن کو بالکل اس کا فکر کر کے رات دن رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اول صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر گھاس کا تنکا ہوتا، اس کو اونٹ کھاتا، اگالی کر کے لید کر کے ڈال دیتا، قیامت کی ہولناکی سے بچ جاتا ابو بکر، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتی سنائی ابو بکر فی الجنہ. اللہ کے شان. اور اللہ کا قرآن ایک جگہ نہیں، دو جگہیں نہیں، کئی جگہیں ہیں اس جوان کے شان میں اللہ پاک نے اتاری ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن شریف میں صحیح معراج والا واقعہ، جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اول ملاقات ابو جہل اور اس کے ساتھ اور لوگ تھے، ان سے ملاقات ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک معراج والا واقعہ سنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل سن کر اس نے کہا محمد، اللہ کے شان، اللہ کے حبیب، سب کے خیر خواہ، فرمایا یہ شاید صحیح خیال سے، صحیح نیت سے سن رہا ہے. ابو جہل نے کہا محمد دوبارہ سناؤ معراج کا قصہ.
آپ نے شروع سے آخر تک معراج کا قصہ پھر سنایا۔ اللہ کے شان، اس نے کہا محمد کذاب کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھوٹے ہوتے ہیں، تم کذاب ہے، اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، اللہ کے شان۔ یہ اس کا حال یہ ادھر سے سن کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے ایسے راستے میں ملاقات ہوئی اور کہا اگر کوئی انسان ایسے کہے بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، یہ سارا کچھ کر کے آئے انسان کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اب جو ہے نا ابو بکر کو دور کرنے کا مجھے موقع مل گیا ہے۔ او جس کو تم نبی سمجھتے ہو، اپنا ہادی رہبر سمجھتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے منہ سے میں سن کر آ رہا ہوں یہی بات۔ اچھا آپ سے سنا ہے تو نے؟ بالکل میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فی الفور بدلے، اللہ کے شان۔ نے کہا حضرت نے اگر فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن اترا والذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابو جہل سے سن کر اللہ کا قرآن ان کی شان میں بعد میں نہ اللہ نے اتارا والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو آتا ہے سچ کے ساتھ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ادھر اللہ پاک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متقون سے فرمایا، اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا اتقا، بڑا پرہیزگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شان میں قرآن اتارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آدمیوں کے میرے اوپر احسان ہیں میرے صحابہ میں سے، سب کے میں نے احسان اتار دیے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک شخص جس کے میں نے احسان نہیں اتار سکا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احسان کا بدلہ اللہ دیں گے، راضی کریں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، اور یہ حالات ہمارے نا ان اسلاف کے بزرگوں کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اقول قولی ھذا وما علینا